تقریباً 4 سے 5 لاکھ خواتین حاملہ ہیں جو اگلے 1-1.5 ماہ میں ان کے لیے نیونیٹل فیسلٹیز نہیں ہیں, کوئی ہاسپٹلز نہیں ہیں. ایک ایسے وقت میں یہ شخص پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے رسک بنتا جا رہا ہے. پہلے اس نے IMF کو خط لکھا, اس کے بعد اس نے الیکشن کمیشن پہ اٹیک کیا, پھر اس کے بعد اس نے افواج پاکستان میں بغاوت کی تربیت دینے کی کوشش کی, اور اب سیلاب متاثرین کے لیے غلط فیک نیوز چلا کر جو بھارت میں UK ایڈ کے کو 4-5 سال پہلے گندم کے تھیلے بکے تھے یا مس اپروپریٹ ہوئے تھے, وہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کو ٹیگ کر کے ایک مہم چلائی. یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ آپ کی 25% پاپولیشن اس وقت ایک وقت کی روٹی کی محتاج ہے. آپ کے اسٹریٹجک 2 صوبے, وہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر بری طرح تباہ ہو چکا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں. لیکن ہماری اپنی جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی خاص طور پہ یہ ان کی انا, ان کی ایگو, ان کی ذاتیات اتنی بڑی ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کسی غریب کا بچہ مرے, ان کو فرق نہیں پڑتا کسی کا مویشی یا سارا گھر بہ جائے, کیونکہ ان کی انا سیٹسفائی تب ہوتی ہے جب یہ 9 حلقوں میں الیکشن لڑیں, سیلاب والے علاقوں میں ایک طرف سیلاب کا دورہ کریں اور ساتھ ہی اسی حلقے میں الیکشن کریں اور مکے دکھائیں. ان کی انا تب سیٹسفائی ہوتی ہے. اور سیک آف آرگومنٹ دانیال چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں سیلاب تو اپنی تباہ کاریاں لے کر آئے نا, سیلاب کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مال مویشی لوگوں کے بہ گئے, ان کے لیے آپ کی بات درست ہے کہ پرائیورٹی ان کا الیکشن نہیں ہوگا, ان کے لیے تو ریلیف ہوگا, لیکن اگر سیلاب نہیں آتا تو اس وقت بھی آپ عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ مان لیتے یا نہیں مانتے؟ ایک سیکنڈ, سیلاب کی وجہ سے جو ہوا وہ تو ہوا. You have to reinstate those peoples, you have to put them back. آپ نے پورے ایک پروسیس سے گزرنا ہے. یہ یہی سمجھے کہ IDPs ہیں, جنگ لگی ہوئی ہے, IDPs ہیں, اور ان کو آپ نے واپس گھر پہ موو کرنا ہے. ان کو آپ نے ریموو کیا تھا اور اب واپس ان کو گھروں میں بحال کرنا ہے. یہ آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ جس بندے کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے اس کو چھت دیں, اس کے لیے اکٹھے محنت کریں. یہ ہم سب کی میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ تو ہو گئی نا, یہ تو ابھی گراؤنڈ سچویشن ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا اس وقت بھی آپ الیکشن سے بھاگتے یا نہیں بھاگتے, یا الیکشن ہونے دیتے؟ بات بتائیں مجھے, ایک سیکنڈ فواد صاحب بات سنیں. یہ اگر اتنے سیریس ہے, چلے فار آرگیومنٹ سیک, جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا, یہ اتنے سیریس ہیں الیکشن کے اوپر, تو ڈیزالو کریں کل صبح, منڈے کو صبح پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کریں, KPK کی اسمبلی. ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا بھائی, کیسے چلے گا ملک؟ اس کے بعد ویل آل گو ٹو الیکشن, اس کے بعد کوئی آپشن رہ جاتا ہے؟ کریں, یہ سنسیئر ہے. ایک طرف الیکشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف بائی الیکشن میں جا رہے ہیں. نہ جائیں, بائیک آؤٹ کریں بائی الیکشنز کو. کیوں جا رہے ہیں بائی الیکشنز میں؟ ایک طرف استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہائی کورٹ پہ ریٹ کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے ریٹیں کروا رہے ہیں کہ ہمارے استعفے نہ مانے جائے. ان کا دوہرا معیار ہے, ان کا جھوٹ. آپ کیا بھول گئے ہیں کہ انہوں نے جو حال پاکستان کا کیا ہے پچھلے 4 سال میں, ان کے پاس کیا پالیسی ہے جو پاکستان کو بہتر کر دیں گے؟ 4 سال میں پاکستان جو پہنچا ہے یہ کسی کی محنت نہیں ہے, یہ ان کی ناکامی, نااہلی اور ان کی شیئر انکمپٹنس, ان کی کرپشن. یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے دانیال چوئی صاحب کہ عمران خان صاحب ایسا کیا الدین کا چراغ رگڑیں گے اور وہ پھر سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ اگر ان کی حکومت آ بھی جاتی ہے, ان کو میجورٹی بھی مل جاتی ہے, لیکن کیا عام آدمی کے حالات درست ہو پائیں گے, نہیں ہو پائیں گے؟ یہ سب کے ذہن میں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کچھ قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ ہی آپ کے لیے ناقابل قبول ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, چونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مذاکرات کریں, بالکل کریں, ٹیبل پر آ کے بیٹھیں, لیکن جب تک آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے دیتے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی. تو کیا یہ مطالبہ ہی آپ کے لیے ناقابل قبول ہے؟ دیکھیں, ہمارے لیے اس ٹائم صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ مطالبہ ہے کہ اس بچے کی جان کیسے بچانی ہے جو ہیضے اور 10 اور بیماریوں میں مبتلا ہے, جس کو ڈینگی سے مر رہا ہے یا کسی اور کوئی بیماری لگی ہوئی ہے. اس بچے کی جان ہمارے لیے سلیکشن سے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جب پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تھے, جو 12 بائی الیکشنز کیے, 10 الیکشنز ہم جیتے. یہ کبھی ہسٹری پاکستان میں بائی الیکشنز ہمیشہ سٹنگ حکومتیں جیتتی رہی. ہم وہ الیکشنز جیتے, اپنا سٹرونگ ہولڈ نہیں تھا, لیکن ہم نے پھر بھی یہ ان کا ملبہ اپنے کندھوں پہ لیا اس پاکستان کی عوام کے لیے, اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کے لیے. ہمارے پاس 2 ہدف ہیں اب.
ایک اس سیلاب سے زدگان بچوں لوگوں گھروں کو بچانا اور دوسرا پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ اس معیشت کو صحیح سمت میں ڈالنا. چاہے بے شک ہمیں اس کانٹوں کی سیج پہ چلنا پڑے, ان کا گند اپنے کندھوں پہ ہم نے لیا ہے جو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن پاکستان کے لیے, اس ملک کے مفاد کے لیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے, پاکستان ہے تو ہم آگے چلیں گے. یہ وہ بندے ہیں, یہ وہ جماعت ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ نے کہا کہ دو اس وقت پرائیورٹیز ہیں دانیال صاحب. آپ نے کہا کہ سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن, آپ کے کورٹس غدار. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا نا آپ کا. سر حیدر زمان قریشی سے بھی پوچھ لیں گے, اور معیشت کی بحالی. حیدر زمان قریشی صاحب, جس طرح دانیال نے بھی کہا کہ معیشت کی بحالی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, سیلاب زدگان کو ان کے ریہیبلیٹیشن بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات دانیال چودھری کر رہے ہیں کہ معیشت اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا بحران ہے, اگر الیکشن نہیں ہوتے, اسی طرح سے حکومت چلتی رہتی ہے, تو آپ کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال اگست میں ہی الیکشن ہوں گے, تو اگست سے پہلے آپ چیزیں بہتر کر لیں گے, معیشت کو قابو میں لے کر آ جائیں گے, ڈالر جو بے لگام ہوا ہوا ہے اس کو بہتر کر لیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو جائے گا, حالات بہتر ہو جائیں گے اگلے سال الیکشن سے پہلے؟ اور کیا واقعی یہی سب سے بڑا چیلنج ہے, یا اور بھی پس پردہ کچھ اور چیزیں ہیں جو بھی آپ کے لیے چیلنجز بنی ہوئی ہیں, اور جس کی وجہ سے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری اب لاہور میں ڈیرے ڈالنے والے ہیں؟ فواد, آپ نے بڑے اچھے اہم نقطے اٹھائے ہیں, میں کوشش کروں گا میں ان کو ایڈریس کروں. اپنا دانیال نے بھی بہت ساری باتیں کی, تو آئی ول ناٹ ریپیٹ دوز. اس نے صحیح بات کی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اگر وہ کہتے بھی ہیں خان صاحب کہ بہت اچھی حکومت تھی, حالات بہت اچھے تھے, تو 4 سال میں انہوں نے جو کمال کیے, تو نئی حکومت کو اس کا آدھا ٹینیور تو ملنا چاہیے, یا ریمیننگ ٹینیور آف پارلیمنٹ تو ملنا چاہیے. جب ان کو آپ اور ہم کہتے تھے کہ آپ ارلی الیکشن کروا لیں, مڈ ٹرم کروا لیں, یاد ہے, اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اپنے ناظرین کو کلپ سنا دیں کہ فواد چودھری اور فیصل واڈا اور یہ کیا کہتے تھے کہ آخری دن تک یہ حکومت رہے گی, حالانکہ تب بھی ان کو اپنی پاپولیرٹی کا زوم تھا. تو بات یہ ہے کہ نہ صرف اس ٹرم میں بلکہ اگلے 5 سال بھی ان کے ہوں گے. سر دعوے تو ان کی طرف سے یہ ہوتے تھے حیدر بھائی, یاد ہے آپ کو. تو اب آپ دیکھیں, تو کوئی 4-6 مہینے, اور ایسے 4-6 مہینے جس کے اندر جلسے پہ جلسہ ہو رہا ہے, ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوئی کوشش, میں نے آپ کے فرسٹ سیگمنٹ میں بھی یہ بات کی, نہیں چھوڑی گئی. سازشیں, بیرونی سازش, آئی ایم ایف کو خط, نہ جانے کیا کیا, کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. تو آپ نے 4-6 مہینے تو اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا. اس کے بعد اب یہ فلڈز آ گئے. اب بات یہ ہے کہ 1-1.5 سال تو کسی بھی حکومت کو, جو بھی ان کی پالیسی ہے, اچھی ہے بری ہے, آپ کو ایک ان کو لیجیٹمیٹ پیریڈ تو دینا ہے نا. آپ کیسے یہ جج کر سکتے ہیں کہ جو 4 سال میں جو انہوں نے کیا ہم وہ 6 مہینے میں کر دیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے, جہاں پارلیمنٹ میں جنرل صاحب نے بات کی, آئین میں لکھا ہے کہ ان سچویشنز وچ آر ایکسٹراڈنری تو پارلیمنٹ کا ٹینیور 1 سال بڑھ بھی سکتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر انتخابات ہی ان کی نظر میں ایک حل ہے, اور حالات اگر اتنے ہی آئیڈیل ہیں, تو پھر جب کشمیر اور کشمیریوں پہ حملہ ہوا تھا, یا اگر آج کو جب سوات میں دوبارہ ٹیرر